یہ کیا صحابہ کرام سے کہا تمہیں یعنی تمہیں کیا ہوا وما لکم تمہیں کیا ہوا کہ راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے اللہ تنفقو اگر یہ دیکھا اللہ تنفقو ابھی کہ نہ کرو یہ گویا ایک حکم کے اس میں حالانکہ اللہ تنفقو یہ کیا ہے مضارع کا صیغہ ہے اس پہ ان داخل ہو مصدر کے معنی میں ہو گیا مطلب تمہیں کیا ہوا کہ تم راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے حالانکہ آسمانوں اور زمین سب میں سب کا وارث اللہ ہی ہے جی ہاں یہ آیت مبارکہ کی شروعات ہے جی شروعات اب ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے اس میں مدح و ستائش ہے یا زجر ہے نہیں شروعات تو زجر سے ہے زجر کا مطلب کیا ہے ڈانٹ لگانا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت صحابہ کرام کو لے کر کے میں کچھ آپ سے جانکاری چاہ رہا ہوں میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن میں ان کی ستائش ان کی مدح کی گئی ہے یقیناً قرآن میں اس کے بارے میں کیا ہے صحابہ کرام کی وجہ سے عام طور سے عوام میں تو مشہور کر دیا گیا کہ تمام صحابہ عادل ہیں تمام صحابہ سب جنتی ہیں تمام صحابہ سے اللہ راضی ہے اللہ ان سے راضی ہیں یہ ساری چیزیں تو مشہور کر دی گئی ہیں تمام صحابہ کے بارے میں سب کو ستارہ بنا دیا گیا سب ستاروں کی طرح سب کی پیروی کرو ہدایت پا جاؤ گے تو اس طرح کی یہ چیزیں تو عوام میں مشہور کر دی گئیں لیکن یقیناً قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے ان کی مدح ستائش کے بارے میں یا ان کے مناقب جو بھی ہیں جو فضائل ہیں ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے جی یہ میں جاننا چاہتا ہوں کیا واقعی قرآن میں بھی ان کے لیے کچھ ایسی باتیں ہیں اگر وہ ہیں تو اس لیے چونکہ اگر قرآن میں ہے تو وہ سب سے زیادہ معتبر اور سب سے زیادہ مستند چیز ہوگی کسی مسئلے میں ہم سب سے پہلے قرآن کی طرف رجوع کرنا جی تو یہی میں جاننا چاہتا ہوں اب اس سلسلے میں میں نے جو قرآن کا مطالعہ کیا مجھے تو کہیں کوئی ایک آیت مبارکہ بھی ایسے نہیں ملی کہ جہاں پر صراحت کے ساتھ صحابیت کا ذکر ہو اور جن کو صحابی یا صاحب کہہ کے قرآن نے مخاطب کیا ہو اور پھر ان کے بارے میں کوئی مدح و ستائش کیا ہو جو آیات جن آیات مبارکہ کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مدح و ستائش کے واسطے دلیل بنایا جاتا ہے یا یوں کہہ لو ان کی عصمت کو ثابت کرنے کے لیے ویسے یہ قول تو نہیں کرتے ہیں لفظوں میں لیکن ان کا جو کہنے کا مطلب ہے اس کا مفہوم یہی ہے کہ یہ صحابہ معصوم ہیں اولاً تو یہ کہ مطلب لفظ بدل دیا ہے عصمت کا قول نہیں کرتے ہیں عادل اس کی جگہ پہ لے آئے ہیں عدالت جی الصحابۃ کلہم عدول جبکہ یہ نہ کسی حدیث کا حصہ ہے نہ قرآن کا حصہ تو ہے ہی نہیں اجماع ہوگا جی بس اس سے زیادہ اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے بہرحال تو قرآن میں کہیں کوئی ایسا ہمیں مقام نہیں ملا ہے کہ جہاں پر صحابیت یا کہ صحبت کا ذکر ہو اور اس وصف صحبت کی بنا پر قرآن نے کسی کی مدح و ستائش کیا ہو صرف صحبت کی بنیاد صرف صحبت البتہ یہ ملتا ہے کہ صحبت کا جو ذکر جہاں پہ ہے تو کہیں پر مومن کو کافر کا صاحب کہا گیا ہے لوگوں کہیں پر کیا ہے کافر کو مومن کا بھی صحابی کہا گیا ہے کہا گیا جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں اپنے ساتھیوں کیا کہا تھا یا صاحبی السجن کہ اے میرے قید کے ساتھیوں اما احدکما کیا اے جس کا مفہوم یہ ہے اے میرے قید کے ساتھیوں آیا ایک خدا بہتر ہے یا ایک سے زائد خدا تو وہاں پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو قید میں رہنے والوں کو اپنا جبکہ ظاہر سی بات ہے وہ کلمہ گو نہیں تھے وہ مومن نہیں تھے وہ سب کے مشرک تھے تو یہاں قرآن سے ثابت ہے اس میں کوئی مدح و ستائش نہیں ہے خود آقا علیہ السلام کو بھی کافروں کا صاحب کہا گیا ہے جیسے کہ قرآن مجید یہ آیت مبارکہ قرآن تو آیت مبارکہ خود ہی اتنی واضح ہوتی ہے کہ اگر ہم آیت نہ بتائیں جب بھی آدمی سمجھ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ اولم یتفکروا یہ لوگ غور کیوں نہیں کرتے ہیں ما بصاحبہم من جنہ ان کے صاحب کو جنون نہیں ہے جن کے صاحب کو ظاہر آقا علیہ السلام کو مشرکین کے صاحب مشرکین نے کفار نے جنون سے متصف کیا تھا مجنون کہا تھا تو قرآن کہہ رہا ہے ان کے صاحب کو
تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مشرکین کا ساتھی کہا گیا. تو اس سے پتہ چلا کہ نفس صحبت اپنے اندر کوئی فضیلت نہیں رکھتی ہے. جی یہ قرآن سے بالکل واضح طور پر جی ثابت. ورنہ اگر باعث سب فضیلت ہو تو پھر رسول اللہ کو ان کا صحابی، کافروں کو مومن کا صحبت کے ساتھ اعمال صالحہ کا ہونا ضروری ہے. اصل اعمال صالحہ ہی ہے. جی اصل ہے بندے جس کی کا بنیاد پر یہ صحبت بھی معتبر اور کہا جائے کہ بیش قیمتی ہو جاتا ہے. بالکل جیسے کہ یہ صحبت بھی جی اس کی بھی قیمت اگر بڑھ جاتی ہے بالکل جی تو اس کی بڑھنے کی وجہ صرف اعمال صالحہ ہے. جی بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر اس کی کچھ قیمت ہوتی ہے، اگر صحبت کچھ فائدہ مند اور صحبت قیمتی، اس کی کچھ قیمت ہو سکتی ہے تو عمل صالح کی بنا پر نفس صحبت کوئی فائدہ نہیں رکھتی. اچھا یہ کہتے ہیں، یہ اس طریقے سے بھی مغالطہ دیا جاتا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ صحابیوں کے عمل کے تعلق سے کوئی باز پرس ہوگی ہی نہیں، حالانکہ وہی صحبت کافی جس کے ساتھ عمل ہو. یہ بھی کہتے ہیں کہ نفس صحبت، یہ خود کہتے ہیں ایمان کے ساتھ صحبت کہتے ہیں، وہ صحبت یعنی فائدہ مند ہے، باعث فضیلت بتاتے ہیں جو ایمان کے اب ایمان بھی ایک عمل ہے. جی ہاں جیسے کہ اعمال کے دو حصے دو قسمیں کیے جاتے ہیں، اعمال جوارح، افعال جوارح اور افعال قلوب. جی ہاں افعال قلوب. تو ایمان یہ کیا ہے؟ افعال قلوب سے ہے. بھائی تصدیق یہ کیا ہے؟ دل. تو یہ افعال قلوب سے بہرحال عمل ہے. جی ہاں عمل ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ صحابہ کرام سے ان کے عمل کے بارے میں نہیں سوال کیا جائے گا، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. یہ تو دھوکہ ہے. جی حقیقت یہ ہے کہ صحبت وہی فائدہ مند ہے جو عمل کے ساتھ ہو. ایمان اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی. اچھا اسے قرآن میں ان کے تعلق سے، اصحاب کے تعلق سے، اصحاب نبی کے تعلق سے کچھ آیتیں یا اس طرح کے کوئی تذکرے تو ہوں گے جن سے لوگ ان کے مناقب یا فضیلتیں ثابت کرتے ہیں. جی قبلہ آیت اب دیکھیے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس طریقے سے صحبت کا ذکر کر کے کہیں کوئی حکم صحبت کا ذکر کرنے، لیکن اب ہم کیسے سمجھیں کہ کچھ آیات ہیں جن سے صحابہ اکرام مراد ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے جن آیات میں مخاطب کیا گیا ہے تو اولین مخاطب تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے. اولین مخاطب وہی. تو کچھ ایسی آیات ہیں جی کہ جن میں سامنے والوں کو مخاطب کر کے پھر اللہ رب العزت نے کہیں کوئی انعام کی بشارت دیا ہے، کہیں تحدید بھی فرمائی ہے، زجر بھی کیا ہے. اور زجر والی کیا ہے؟ آیات زیادہ ہیں جن میں کیا ہے مخاطبین کو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے زجر کرایا گیا ہے بنص قرآن. یعنی قرآن اللہ رب العزت کی کلمات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو. اچھا تو وہ آیات جو مدح 27 میں پیش کی جاتی ہیں جی وہ چند ایک آیتیں ذرا سامنے. جی قبلہ مثلا یہ دیکھیے کہ احد کے موقع پر یا ہم چلتے ہیں، یہ ایک آیت جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مدح 27 میں بہت ہی صد و مت کے ساتھ پیش کی جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ کُلًا وعد اللہ الحسنى، کہ سب سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے. تو سب سے وعدہ حسنہ ہے، لہذا اب اس کو دلیل بنا کر کے کہا جاتا ہے جب حسنہ کا وعدہ اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا، اب کسی کے بارے میں ہم لب کشائی کر ہی نہیں سکتے ہیں وہ کچھ بھی اس نے اپنی زندگی میں کیا ہو. تو یہ آیہ مبارکہ یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک کلمے کو لیا جاتا ہے پھر اسی کو لے کر کے حکم لگا دیا جاتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے ہر آیت کا ایک سیاق و سباق ہوتا ہے. بالکل. تو یہ دیکھیے آیہ مبارکہ یہ کُلًا وعد اللہ الحسنى، یہ دراصل کیا ہے؟ ایک آیت کا ایک حصہ ہے. یہ آیہ مبارکہ اس طریقے سے شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَمَا لَكُمْ کم ضمیر خطاب، کم ضمیر خطاب ہے، مخاطب کیا ہے؟ صحابہ کرام ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے تمہیں کیا ہوا ہے. وَمَا لَكُمْ یہ ہمارے ہاتھوں میں قرآن مجید ترجمہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، مولانا احمد رضا خان کا ترجمہ ہے کنز الایمان. ہم اسی کے الفاظ پڑھ کر کے سنا دیتے ہیں. یہ آیہ مبارکہ ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ
اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى وفضل واللہ بما تعملون خبیر۔ خبیر۔ جی تو آیہ مبارکہ مولانا احمد رضا خان کے الفاظ ہیں کہ اور تمہیں کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ ہاں، کیوں خرچ نہیں کرتے؟ یہ کیا صحابہ کرام سے کہا جی جی۔ تمہیں، یعنی تمہیں کیا ہوا، وما لکم، تمہیں کیا ہوا کہ راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے۔ اللہ تنفقو، اگر یہ دیکھا اللہ تنفقو، ابھی کہ نہ کرو، یہ گویا ایک حکم کے اس میں، حالانکہ اللہ تنفقو یہ کیا ہے، مضارع کا صیغہ ہے، اس پہ ان داخل ہوا، مصدر کے معنی میں ہو گیا۔ مطلب تمہیں کیا ہوا کہ تم راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین سب میں سب کا وارث اللہ ہی ہے۔ جی ہاں یہ آیہ مبارکہ کی شروعات ہے۔ جی، اب شروعات ایک یہاں سے ہے۔ عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے اس میں مدح و ستائش ہے یا زجر ہے۔ نہیں، شروعات تو زجر سے ہے۔ زجر سے، زجر کا مطلب کیا ہے؟ ڈانٹ لگانا۔ جی ہاں جی ہاں۔ تو اللہ تمہیں کیا ہوا کہ راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین میں سب کا وارث اللہ ہی ہے، اور تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا اور جہاد کیا، مرتبے میں یہ ہاں وہ لوگ ان کے برابر نہیں ہیں، کیا وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح خرچ کیا۔ جی ہاں، بعد میں جن لوگوں نے خرچ کیا، جہاد کیا، ان پر پہلے خرچ کرنے والوں کو قرآن مجید نے فوقیت دیا ہے۔ جی جی، نہیں تو فوقیت ہونی بھی چاہیے۔ اور اب یہ تو ابھی پوچھو تو شاید کہہ دیں کہ نہیں، صحابہ کرام کے مابین کیا مراتب ہیں، درجات ہیں۔ تو درجات کیا مطلب، اس سے کیا مطلب، کون اس کا انکار کرتا ہے؟ بھائی یہ بھی اس کے قائل ہے کہ ہاں درجات ہیں۔ بالکل بالکل۔ تو اب قبلہ یہ کیا کوئی بات معقول لگ رہی ہے کہ درجات میں بہت بے شمار مراتب ہوں، لیکن جب انعام کا بیان آئے تو سب کو شامل کر لیا جائے، سب کے لیے انعام ایک ہی ہو؟ نہیں نہیں نہیں، تو یہ عدل خداوندی کے پھر خلاف ہے۔ نہیں نہیں، یہ تو جو السابقین اولین ہے، جس نے اپنا سارا کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا وہ بھی، اور جو فتح مکہ کے بعد آ رہا ہے بس چند دنوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پایا، وہ بھی انعام میں سب برابر ہیں۔ فتح مکہ کے بعد شامل ہونے والے جو اصحاب ہیں، میرے خیال سے ان کے تو شامل ہونے کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، بڑی وجہیں ہو سکتی ہیں، دونوں بھی منافع ہو سکتے ہیں، مالی منافع۔ جی ہاں ہاں، بہت ساری بات، لیکن شروع میں جو لوگ ایمان لائے، ظاہر سی بات ہے ان کے خلوص سے انکار نہیں کیا۔ جی بالکل، جب اسلام بالکل نہتا تھا، جی کیا ہے، ضعیف تھا، کمزور تھا، ظاہر سی بات ہے اس وقت کا اسلام تو ان کے عمل سے فتح مکہ کے بعد والوں کے عمل کا مقابلہ کرنا یہ پاگل پن ہے۔ بالکل بالکل بالکل۔ جی جی نہیں، یہ صحیح ہے۔ جی تو اور فرما رہے ہیں کہ اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا ہے۔ حالانکہ یہ اگر دیکھا جائے آیہ مبارکہ کے سیاق و سباق کو ملا کر کے، تو یہاں پر جو کلن ہے وعد اللہ الحسنہ، مطلب یہ اللہ نے ان تمام لوگوں سے وعد حسنہ فرمایا ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ابتدائے اسلام میں اپنی جان مال ہر ایک چیز کی قربانی پیش کیا ہے۔ بالکل، ان کے لیے وعدہ۔ کل کیا ہے، ہر جگہ موجبہ کلیہ قصور نہیں ہوتا ہے کہ کل کہہ دیا تو اب صاحب نہیں، بعد والے اس میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں۔ جی بعد والے اس میں شامل، یہاں پر جو کلم وعد اللہ الحسنہ، یہ جن کی مدح و ستائش کی جا رہی ہے، اس کل میں بعد والے شامل نہیں ہو اب مدح و ستائش یہاں پر ان کی ہے فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے، ہاں تو وہ صاحب تو اس سے نکل جاتے ہیں جو فتح مکہ کے بعد شامل۔ تو یہ قرآن سامنے ہے اس کے، ہاں تو اس سے تو فتح مکہ 8 ہجری کے بعد والے نکل جائیں گے۔ جی بالکل۔ ہاں تو اور ظاہر سی بات ہے، یہ ابو سفیان کا خاندان تو 8 ہجری کے بعد والا ہے۔ 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد والے، جی وہی فتح مکہ کے بعد والے ہیں سب۔ جی جی جی۔ اچھا، اور کوئی آیتیں جو پیش کی جاتی ہیں؟ جی قبلہ، اور بھی آیہ مبارکہ جو مثلا صلح حدیبیہ کے موقع پر جی ہاں، وہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی، یہ آیہ مبارکہ ہے سورہ فتح، اور سورہ فتح کی آیت نمبر ہے 18۔ ہاں، آیہ مبارکہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے، اس کو بھی دلیل بنایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے بھی بیعت کیا سب سے راضی ہے، لیکن بیت رضوان میں جو لوگ شامل تھے، جی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔
کہ بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے، ایمان والوں سے، بیعت کرنے والوں سے نہیں، جی ہاں، ایمان والوں سے راضی ہوا جس وقت انہوں نے اذ یبایعونک، ہم اپنے الفاظ یہی ہوگا کہ انہوں نے ترجمے کو بگاڑا ہے، ہم الفاظ پڑھ کر کے سنا دیتے ہیں کیا کہ بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس پیڑ کے نیچے آپ کی بیعت کرتے تھے۔ جی، تو رضوان کے واسطے اولین شرط کیا ہے؟ ایمان، ایمان کے بعد پھر جو بیعت کر رہے تھے، پتہ کیا چلا کہ اگر کوئی ایمان میں سچا نہیں ہے، صرف مسلمان ہے اور بیعت کر رہا ہے، شرط اول مفقود ہے، جی جی، اس کا کوئی مطلب نہیں، لہذا اب اس کی بیعت بھی سود مند نہیں ہوگی، جی جی، لہذا فقط بیعت پہ حکم نہیں ہے۔ یہ تو آپ نے واقعی اچھی بات بتائی، یہ اچھی بات، اور آگے فرمایا جب وہ پیڑ کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے تو اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے، تو ان پر اطمینان اترا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ اچھا، یہاں پر بھی دیکھیں کہ اللہ راضی ہوا مومنین سے جس وقت انہوں نے بیعت کیا اور اللہ نے ان پہ سکینہ اتارا۔ جی ہاں، یہی دوسری آیہ مبارکہ میں دوسرے مقام پر بھی یہ آیہ مبارکہ ہے، وہاں پر بھی کیا اللہ رب العزت نے مومنین پہ سکینہ اتارا، تمام مخاطبین پہ نہیں فرمایا، مومنین، جیسے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رسوله وعلى المؤمنين۔ یہ ہم آتے ہیں اس آیہ مبارکہ کی طرف، جی یہ آیہ مبارکہ ہے، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، آئے رضوان میں یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پر جو آئے مبارکہ نازل ہوئی اس میں بھی فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سکینہ کس پہ ہے؟ مومنین پر۔ یہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اگر سارے مراد ہوتے تو اب یہاں پر اس میں ظاہر جو غیب کے درجہ غیبت کے درجے میں اسے لانے کی ضرورت نہیں تھی، جس طریقے سے پہلے اللہ رب العزت نے ضمیر خطاب کو استعمال کیا کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، جب کیا ہے تم اپنی کثرت پہ اترا گئے، جی تمہاری کثرت نے تم کو اتراہت میں ڈال دیا۔ تو اگر کیا ہے سب کے سب مراد ہوتے تو بالکل یہی ضمیر لائی جاتی، لیکن جب نزول سکینہ کی بات آ رہی ہے، انزال سکینہ کی بات آ رہی ہے تو یہ نہیں فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علیکم، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها، کہ اللہ نے سکینہ کو اتارا اپنے رسول اور مومنوں پر، اور ایسا لشکر اتارا جسے تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ اس آیہ مبارکہ میں ملاحظہ کر سکتے ہیں، اس میں یہاں پر مخاطب ظاہر سی بات ہے جو مخاطب تھے جس میں اللہ رب العزت خطاب کر رہا ہے وہ صحابہ اکرام، ظاہر سی بات یہود و نصارہ تو رسول اللہ کے مقابلے میں آئے تھے، وہ یہاں مخاطب ہو نہیں سکتے ہیں کہ زجر فرما، یہ کیا نام ہے وہی جو رسول اللہ کی حمایت میں گئے تھے، بظاہر حمایت کا ساتھ میں 12,000 کا لشکر تھا، ان کو مخاطب کر رہا ہے۔ اب دیکھ خطاب کر کے اللہ تعالیٰ اذ اعجبتکم، اگر جو کہتے ہیں صحابہ اکرام ہما وقت کیا ہے بس جان و مال کی قربانی کے واسطے آمادہ ہی رہتے تھے، پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہاری کثرت نے، جب تم اپنی کثرت پر اترا گئے، یہ مولانا احمد رضا خان کے الفاظ۔ اگر ہم یہ کہہ دیں صحابہ اکرام تو اپنی کثرت پہ اترا گئے تھے، ہاں تو لوگ الزام لگا دیں، گستاخ ہو جائیں، ہم رافضی ہو جائیں، جہنم ہم پہ واجب ہو جائے، ہمارا معاشرے سے بائیکاٹ کیا خود اس کا ترجمہ فرما رہے ہیں، یہ الفاظ ہیں کیا مولانا احمد رضا صاحب فرما رہے جب تم اپنی کثرت پر اترا گئے فلم تغنی عنکم شیئا، تو تمہارے کچھ کام نہ آئے،
تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین اتنی وسیع ہو کر بھی تم پر تنگ ہو گئی. تنگ ہو گئی. جی. ثم ولیتم مدبرین، تم پیٹھ دے کر پھر گئے. ثم ولیتم مدبرین، پیٹھ دے کر پھر گئے، یعنی پیٹھ دکھا کر کیا پھر گئے. یہ اب سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو جن کو مخاطب کیا جا رہا ہے یہ مدح ہے یا ستائش ہے. عرض کروں گا اپنے تمام ناظرین سے کہ آپ ذرا خود قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے اور بالکل کیا سنجیدگی کے ساتھ، اور کیا نام ہے طرفداری کو چھوڑ کر کے بالکل نیوٹرل ہو کر کے آپ دیکھیے، سوچیے، غور کیجئے. میں یہی سوچ رہا تھا کہ اگر مدح و ستائش کی آیتیں صحابہ اکرام کے بارے میں ہیں تو جنگ حنین یا جنگ احد میں جو آیتیں نازل ہوئیں آخر وہ کس کے لیے آئیں؟ جی بھائی چلیے ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں وہ صحابہ کی مدح میں ہے، تو یہ آیتیں کہاں ہم چپکائیں گے؟ اس کا مصداق کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ جی ظاہر سی بات ہے صحابہ اکرام. جی. تو اب تمام صحابہ کرام کو کلی طور پر اگر کہہ دیا جائے حضرت، بالکل نہیں تو یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا فریب ہے. اور اس میں عوام کو، امت کو اس طرح مبتلا کر دیا گیا ہے کہ صحابہ کرام کا نام آتے ہیں، لفظ صحابی کہہ دیجئے آپ، بس وہیں آدمی کا سر خم ہو جاتا ہے. تو سارے اصحاب ایسے نہیں تھے، سارے اصحاب ایسے نہیں تھے. یہی میں جاننا چاہتا تھا کہ جب سارے اصحاب ایسے نہیں تھے، اس لیے قرآن پاک میں اگر مدح و ستائش ہے تو ان کے بارے میں تنبیہ اور توبیخ بھی ہے. بالکل ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. جی. اور دونوں صحابہ کرام ہی کے لیے ہیں. جی. دونوں آیتیں، دونوں طرح کی آیتیں صحابہ کرام کے لیے ہیں. جی. تو اب سارے صحابہ کو ہم ایک درجے میں کیسے رکھ کے تول سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ زیادتی ہے. جی ہاں، یہ زیادتی ہے. اور لیکن ظلم بھی ہے. لیکن حضرت عوام کے ذہن میں جو یہ چیز بیٹھائی گئی ہے، جو عوام کی ذہنیت کو جو ڈھالا گیا ہے، اس کی سوچ کو جو ڈھالا گیا ہے، وہاں یہ سب کوئی تفریق نہیں ہے. کوئی تفریق نہیں. وہاں تو بس صحابہ آپ کہہ دیجئے. اسی میں دعوت فکر دیتا ہوں ناظرین کو، آپ خود غور کیجئے. ہاں، صحابہ کا نام لے لیجئے. اب اس کے بعد جو بھی کہنا چاہے آپ کہتے چلیں. بلکہ آپ دیکھیے یہ ماحول اب یہ برپا کیا جا رہا ہے صحابہ کے تعلق سے، اہل بیت کو، وہ بھی اہل بیت نے، بلکہ جو جزو رسالت جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جز ہیں، جی ہاں، شہزادی کونین، جی سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ، کیا ان کو برملا خطا پہ نہیں کہا گیا؟ ہاں، وہ تو کہا جلالی نے. جی ہاں، جلالی نے کہا خطا، لیکن کیا اس کے خلاف کوئی احتجاج ہوا مولوی صاحبان کی طرف سے؟ کیا وہ صحابیہ نہیں؟ چلو وہ صحابیہ نہیں ہیں. یہ احتجاج کیسے کریں گے حضرت؟ جی. جب انبیاء سے خطا اجتہادی کے قائل ہیں تو اگر حضرت فاطمہ پر خطا اجتہادی کا الزام لگ جائے تو احتجاج یہ کہاں کریں گے؟ جی، جب انبیاء جو انبیاء کرام کے تعلق سے خطا اجتہادی کا قول کرنے والے، جب ان کے سامنے صحابہ کی خطا کو بیان کر دی جائے، وہ برداشت کرنا ان کے لیے کافی مشکل کام ہے. جی، یہ تو بہت مشکل کام ہے. مطلب صحابہ کو معصوم نہ ماننے کے بعد بھی ان کی خطائیں، حالانکہ خطائیں بار بار یہ چیز سامنے آئی ہے اور لوگوں کو معلوم بھی ہے، ہمارے حضرات جو ہیں مولانا صاحبان، ان سب کو یہ چیز معلوم ہے کہ نبی کریم پہ ان پہ حدیں جاری کیں. اور اس کے علاوہ بھی نبی کریم کے بعد نہ جانے کتنے صحابہ مرتد ہو گئے جن لوگوں نے دین کو بدل ڈالا، دین سے الٹے پاؤں پھر گئے. ساری چیزیں موجود ہیں. وہ سب صحابہ کرام ہی تھے. صحابہ کی لسٹ میں ان کا نام، ان کو ہم ان کی گنتی کر رہے ہیں اور کرنی ہی پڑے گی. تو یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن پھر بھی صحابہ کا ایسا ایک وزن اٹھا کے رکھ دیا گیا ہے آدمی کے ذہن پر کہ صحابہ کا نام لیتے ہی بس آدمی کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے. اسی لیے میں چاہتا تھا کہ آپ سے میں یہ جانکاری لوں کہ قرآن میں ان کے بارے میں مدح و ستائش کی آیتیں اگر ہیں تو وہ آیتیں جو ان کی تنبیہ میں آئی ہیں، ان کی توبیخ میں آئی ہیں، ان کی زجر میں آیتیں آئی ہیں، وہ بھی تو صحابہ کرام ہی کے لیے رہی ہوں گی. ظاہر سی بات ہے، بالکل انہی کے لیے. تو اب تمام صحابہ کو اصحابی کا نجوم اگر ہم سمجھ لیں تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ نہیں، یہ اصحابی کا نجوم
جی اسے خود اتفاق نہیں کرتے ہیں. اتفاق نہ کرنے کے بعد بھی اتنی شہرت دی گئی ہے، اسے اتنی شہرت دی گئی ہے کہ آپ ایک عام آدمی سے پوچھ لیجیے، وہ بھی شاید اس بات کو جانتا ہو. جی 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 یہ حال ہے. جی یہ خیریت ہے ان کی. جی جی تو صحیح نہ ماننے کے باوجود بھی اگر آپ اتنا زیادہ آپ نے شہرت دی جی تو آپ خود عوام کو گمراہ کرنا چاہ رہے ہیں. جی قبلہ، یہ کہ عوام کو گمراہ کرنا چاہ رہے ہیں. ارے قبلہ بھائی، انہی چیزوں نے ہمیں مجبور کیا کہ خود تحقیق کرنی نہیں چاہیے. بالکل بالکل اس لیے کرنا یہ بھی ایسی چاہیے، چیزیں کرنا بھی ہیں چاہیے. جو کیا ہے عقل سلیم انہیں قبول نہیں کر سکتی ہے. نہیں بالکل مگر یہ کہ کسی شخص نے اپنی آنکھوں پہ بالکل اندھی تقلید کے پٹی ہی باندھ لیا ہو کہ ہمیں تو اب کیا ہے کہ اپنی عقل کو معطل کر کے بس کیا ہے کسی کے پیچھے چلنا ہے. تو اگر اسی طریقے سے تو پھر پڑھنے لکھنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ نہیں یہ تو اچھا بس ہے بھائی. جی مطلب ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ اللہ کرے ہم آپ اور سارے لوگ جی حق جاننے کی، حق سننے کی اور حق قبول کرنے کی اللہ توفیق دے ہم لوگوں کو سب کو. اور امت مسلمہ کو بھی اللہ یہ توفیق نصیب فرمائے کہ حق سننے کی طاقت ان کے اندر ہو، حق جاننے کی جستجو ان کے اندر ہو، اور حق قبول کرنے کی صلاحیت اللہ ان کے اندر پیدا کر لے کہ جو حق ہوگا ہم اسے قبول کر لیں گے، وہ بھی قرآن اور صحیح روایت کی روشنی میں. جی یوں ہی عام قصے کہانیوں سے اگر کوئی چیز ہمیں دی جا رہی ہے تو اس کو قبول نہ کریں. جی اس لیے کہ افسانوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. افسانوں کا کوئی اعتبار نہیں. ارے قبلہ، کرامات کو بیان کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی کچھ ایسی شخصیات جن کو آپ نے بھی اپنی نگاہوں سے دیکھا نہیں خیر ان شخصیات پر تو کوئی نہیں، مجھے ان کی کسی شخصیت پہ نہیں جانا، ایک مثال میں دے رہا ہوں ہاں وہ ٹھیک نہیں ہے. کہ زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی کرامتوں کا ظہور ہوا ہو، نہیں لیکن بعد بعد میں وصال جو ہے کتنی کرامتیں آنے لگی. کرامتیں ہیں تو اس طریقے سے واقعات تو بہت سے گڑھے جا سکتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نہیں تو افسانوں کے ذریعے سے اگر ہم حقیقت تک پہنچنا چاہیں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اور ہم اپنے عوام سے بھی اپیل کریں گے، ان سے گزارش ہے کہ افسانوں کے چکر میں نہ پڑ کر کے جی اور قرآن یا حدیث، صحیح حدیث کی روشنی میں، صحیح روایت کی روشنی میں اگر کوئی بات حق مل رہی ہے تو اسے قبول کریں. اور اللہ ہم سب کو اور ہماری عوام کو حق سننے، سمجھنے اور قبول کرنے کی طاقت عطا فرمائے. آمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.